الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری جان مال سب کچھ پیارے آقا پر قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم عطا فرمائی جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت میں بھلا ہی کر سکتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اجر ہوں گے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ در کا ایک عالی شان محل تھا جس میں ہر طرف کمکمے تھے اور خوب سجاوٹ تھی، دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا، اور ایک بہت ہی پیاری آواز میں ایک نغمہ گایا جا رہا تھا، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جب میں پہلے وہاں سے گزرا تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے، اور اس ویران محل پر بوسیدگی اور شائستگی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا برا حال نظر آ رہا تھا، اور فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش اور زیبائش کی جگہ بربادی اور عبرت کی عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی اور مسرت کے آثار نہیں تھے، بلکہ بربادی ہی بربادی نظر آ رہی تھی۔ اور اس جگہ جہاں خوبصورت
نغمہ گایا جا رہا تھا، اب وہاں پر رنجیدہ اور وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، بالکل اجڑ گیا تھا۔ وہ عظیم الشان محل ایک ویران ہو گیا تھا جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفتی، وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی کمزور سی آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنائیاں اور اس کے جگمگاتے کمکمے کہاں گئے؟ اس محل میں بسنے والوں کا کیا بنا؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی عورت اشکبار ہو گئی اور اس نے بسنے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اس جگہ کے عارضی مقیم تھے اور اب وہ اس جگہ سے منتقل ہو کر قبر میں جا چکے ہیں۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے۔ جو بھی اس میں آتا ہے وہ خوشیوں پر گنج پاتا ہے اور بالآخر موت کی رنج پاتا ہے اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا میں وفا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس کے اندر ایک کنیز نغمہ گا رہی تھی کہ اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں۔ اس محل کے مکینوں میں میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، افسوس یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا فانی میں آیا ہے وہ اس میں کھو گیا ہے اور اس نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک کہانی نہیں، ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں واپس جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مختصر رہنے کی جگہ ہے، یہ ہمارا پرمننٹ یہاں پر ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہماری پرمننٹ جگہ وہ قبرستان ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمیں اگر 2 گز جگہ عطا فرما دے تو وہی ہمارا گھر ہے، اور ہمیں اس دنیا کے گھر کی جستجو اس کو بنانے کی کوشش میں نہیں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عارضی ہے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس مقام کے لیے کرنا ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ہم یہ چیز بھول چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آئندہ آنے والے جو لمحات ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قبر کے اندر کوئی سولر لائٹیں نہیں ہوں گی، قبر کے اندر کوئی دروازہ نہیں ہوگا، قبر کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہوگا، وہ ایک گپ اندھیری کوٹھڑی ہے۔ اس کو
ہم نے خود ہی روشن کرنا ہے، اور وہ روشن ہم نے کیسے کرنا ہے، اس کی تعلیمات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دی، لیکن ہم وہ بھول چکے ہیں، ہم اس دنیا میں فنا ہو چکے ہیں۔ خدا را ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اٹھ جائیے اور اس کے متعلق سوچئے، اپنی نمازوں کو ضائع مت کیجیے، برے کاموں سے توبہ کیجیے، اپنی اولادوں کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ کہاں ہم نے جانا ہے اور کہاں ہم نے رہنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک وقتی ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔